ہے نا, مایوسی ہوگی تو کیا کریں گے ہم. ہمارا فرض ہے کہ ہم اس سسٹم سے لڑتے رہیں. لیکن پاکستان کا ہر شخص جو ہے وہ اسی سسٹم کا شکار ہے. تو یہ کوئی ہمارے لیے انوکھی علیحدہ بات نہیں ہے. یہ ایک سسٹم ہے جس میں انصاف نہیں ہے, جس میں رحم نہیں ہے, جس میں طاقتور کے جو منصوبے ہیں ان کو آگے بڑھانے کی خواہش ہے. یہ ایک کفر کا نظام ہے. اس کو کہتے ہیں کفر, جو آپ نے آج دیکھا کہ انصاف نہ ملے, انصاف کے لیے آپ سرگرداں پھرو, ہر دروازہ آپ پہ بند کر دیا جائے, انصاف کو مذاق بنا دیا جائے, تو ہم اس کفر کے نظام سے ٹکراتے رہیں گے, لڑتے رہیں گے. اس کے سوا چارہ کوئی نہیں. دونوں اپوزیشن لیڈرز نے کتنے چکر لگائے ہیں راہداریوں میں؟ دیکھیں, آج تو ہم نے صبح 9 بجے سے لے کر اور ابھی 5:15 ساڑھے 5 بج رہے ہیں, تو ہم اوپر نیچے اور مختلف جو راہداری ہیں, پوری ہائی کورٹ کی عمارت کا ہم نے مختلف وجوہات کی وجہ سے چکر لگایا, اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑے افسوس کا اور مقام ہے. اور دیکھیں ہمارے یہاں ہیں کیوں. 3 اپریل کو توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی کہ جو 24 مارچ کو آرڈر ہوا تھا کہ اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں کرائی جائیں گی, نام دیے جائیں گے, منگل والے دن اور جمعرات والے دن ملاقات ہوگی, اس پہ عمل نہیں ہوا. اس کے خلاف 3 اپریل کو ہم درخواست دائر کرتے ہیں توہین عدالت کی. وہ درخواست لگتی نہیں. کل عدالت میں علیمہ بی بی نے درخواست کی کہ اس کو لگایا جائے چیف جسٹس کی عدالت میں. ان کے سیکرٹری کو کہا, تو آج انہوں نے ایک جج صاحب کے پاس وہ درخواستیں لگا دی. ان جج صاحب نے کہا کہ یہ تو غلط لگی ہیں, میرے پاس تو لگنی نہیں چاہیے تھی. جن جج صاحبان کا آرڈر تھا 24 مارچ کا, یہ کیس وہاں جانا چاہیے. یہ بات انہوں نے 1:15 بجے کی. یہ کیس 9 بجے ٹیک اپ ہوا تھا, 9:15 بجے, اور اس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ واپس آئیے, میں دفتر سے رپورٹ منگا رہا ہوں. رپورٹ آنے کے بعد 1:15 بجے ہمیں کہا گیا کہ میں یہ کیس نہیں سنوں گا, یہ میں فائل واپس بھیج رہا ہوں, اور ساتھ کہا کہ آج ہی یہ چیف جسٹس کے پاس جائے گی. اس کے بعد سے ہم سرگرداں ہیں, اوپر نیچے بھاگ رہے ہیں کہ کدھر ہے وہ آرڈر. وہ آرڈر سائن نہیں ہوا 3.5 گھنٹے. اس کے بعد جب وہ آرڈر سائن ہوا تو ادھر آیا برانچ میں, انہوں نے کہا جی اس پہ ہم نے نوٹ بنانا ہے. ایک نوٹ بنایا, پھر کسی دوسرے افسر نے کہا کہ یہ نوٹ غلط بن گیا ہے, اس کو دوبارہ سے بناؤ. پھر اس کو دوبارہ بنانے بیٹھ گئے. اتنی دیر میں جو مجاز افسر تھا وہ چلا گیا, انہوں نے کہا جی ہم نے چھٹی کر لی ہے. چیف جسٹس صاحب بھی چلے گئے. اب ہمیں کہا گیا ہے کہ نہ نوٹ بن سکا ہے, نہ چیف جسٹس کے سامنے فائل پیش کی گئی ہے. آپ جائیں, پھر دیکھیں گے کل کیا ہوتا ہے. تو کل دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب, جب پچھلی دفعہ آپ نے کنسنٹ آرڈر لیا تھا چیف صاحب کی عدالت میں, تو آپ کے اوپر کافی تنقید ہوئی تھی کہ آپ نے اپنا بیسک رائٹ اڈیالہ کے باہر ٹاک کرنے کا سرنڈر کیا ہے, اور آپ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اس امید پر کہ ہماری ملاقاتیں کروائیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وہ کنسنٹ نہیں دینا چاہیے تھا, یا اس کا کوئی اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. دیکھیں, ان 3 جج صاحبان میں سے ایک نے, جسٹس ارباب جہانگیر صاحب نے, ارباب طاہر صاحب نے, انہوں نے کہا دیکھیں یہ کہہ رہی ہیں لا اینڈ آرڈر سچویشن گیٹ کے باہر پیدا ہو جاتی ہے, آپ لوگ بات کرتے ہیں, تو یہ ان کا واحد اعتراض ہے. تو آپ ذرا آگے جا کے بات کر لیجئے گا, گیٹ کے باہر نہ کیجیے. یہ وہ لوگ ہیں پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر جو بدخواہ ہیں, جو بے وقوف بھی ہیں. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ ہم اڈیالہ جیل کے سامنے بات نہیں کریں گے, ہم اس سے 600 گز آگے جا کے بات کر سکتے ہیں, 800 گز آگے بات کر سکتے ہیں, اپنے چیمبر میں کر سکتے ہیں. بلکہ جج صاحب نے بالخصوص کہا کہ آپ چلے جائیے اپنے چیمبر میں بات کر لیجئے گا. کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ عمران خان کی جو آواز ہے یا عمران خان کی جو گفتگو ہے یا جو کوئی پیغام ہے وہ باہر نہیں جانا. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی, اور نہ آرڈر میں ایسی کوئی بات ہے. وہ اس کو تو گیگنگ آرڈر کہا جائے نا, کہ ان سے کی گئی گفتگو کو آپ کر ہی نہیں سکتے دنیا میں کہیں. بالکل ایسی کوئی بات نہیں. نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ہی اس کی اجازت دیتا ہے. وہ سراسر بدنیتی پر ایک بیانیہ بنایا گیا. وہ حکومتی حلقوں نے بھی بنایا, اور بدقسمتی سے کچھ ہمارے اپنے لوگوں نے بھی وہ بنایا. اس لیے وہ بالکل اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس بات سے. جو اس حکم کے بعد ان کو سوجی کہ اوہو یہ تو بہت بڑا فیصلہ لے گئے, اس کے تحت تو اب 3 ججوں نے کہہ دیا ہے کہ منگل کو بھی ملاقات ہونی ہے, جمعرات کو بھی ہونی ہے. جیل انتظامیہ کی بھی اس میں رضامندی آ گئی. کنسنٹ دونوں طرف کی تھی نا. انہوں نے بھی کہا جی بالکل ہم منگل کو بھی ملاقات کرائیں گے, جمعرات کو بھی کرائیں گے, فیملی کی بھی کرائیں گے, وکلاء کی بھی کرائیں گے, جو رفقا ہیں ان کی بھی کرائیں گے. تمام بات پہ ہم نے جیل انتظامیہ سے ان کی رضامندی لی, اور یہ کہا کہ ہم اڈیالہ جیل کے گیٹ کے سامنے بات نہیں کریں گے, دور جا کے بات کرنے پہ کوئی ممانعت نہیں تھی. اور اس کے بعد میں عرض کر لوں, اس کے بعد سے انہوں نے ایک دفعہ بھی اس نظام کے تحت ملاقات نہیں کرائی. وہ نظام عمران خان صاحب کا وضع کردہ تھا, جس کو عدالت نے قبول کیا, اپنے فیصلے میں لکھا, اور اس فیصلے سے ہی یہ لگتا ہے کہ بظاہر ان کے حواس باختہ ہو گئے ہیں. انہوں نے سوچا کہ فیصلے کی ایسی کی تیسی, ہم ملاقات سرے سے نہیں کرائیں گے. اگر ہم لسٹ دیتے ہیں 6 کی تو اس میں سے 1 کی کرا دیں گے. بہنوں کی 1 بھی ملاقات نہیں ہوئی 22 مارچ کے بعد سے.
اسی طرح جو رفقا ہیں ان کی تو ملاقات نومبر یا اکتوبر سے نہیں ہوئی. تو بالکل سراسر جو فیصلہ ہے، جو قانون ہے، اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. آج بھی ملاقات کا دن تھا، 6 لوگ ہم نے آج بھی لسٹ دی تھی، ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی. لہٰذا یہ تمام عمل جو ہے ماورائے قانون ہے، یہ عدالت کی تضحیق ہے، اور ہم یہاں کھڑے ہیں عدالت کے لیے. ہم عدالت کو یاد کرا رہے ہیں کہ یہ آپ کا حکم ہے، عدالت کو اتنا تعامل کیوں ہے اپنے حکم کی تعمیل کرانے پہ. جی شکریہ. جی دیکھیں، بنیادی طور پہ آج ہم آئے